الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ ہماری زندگیوں میں تربیت کا سامان لے کر آتا ہے. اس میں بہت بڑی تربیت ہے. دن کا روزہ ہو، رات کی تراویح ہو، قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا ہو، یہ سب تربیت کے سامان ہیں. رمضان تربیت کے لیے آتا ہے. رمضان کیلنڈروں میں داخل ہو کر گزر جانے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ رمضان زندگیوں میں داخل ہونے کے لیے آتا ہے. مقصود یہ ہے کہ رمضان ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے. جب رمضان زندگیوں میں داخل ہوتا ہے تو پورے سال کی تربیت کر دیتا ہے. پورے 11 مہینہ انسان کا درست ہو جاتا ہے. من سلم لہ رمضان سلم لہ سائر سنتی. رمضان سلامتی سے گزر گیا، اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا. تو دن میں بھوکا اور پیاسا رہنے کا مجاہدہ یہ نفوس کی رگڑائی ہے. یہ زنگ سے انسان کو صاف کیا جاتا ہے، زنگ سے اور گندگیوں سے. پھر رات کی عبادات کے ذریعے سے اس پر رنگ چڑھایا جاتا ہے. 40 سجدوں کے ذریعے سے رات میں اس سے 40 سجدے کروائے. سجدہ اللہ پاک کے انتہائی قرب کا مقام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے پیروں کے بیچ میں اپنے سر کو رکھتا ہے. یہ انتہائی اللہ کے قرب کا مقام ہے. اور تراویح کے اندر کلام پاک کا سننا سنانا یہ اللہ سے ملاقات کا مقام ہے. تو 40 دن میں مجاہدے کروائے گئے، رگڑائی کروائی گئی، گندگی سے صاف کیا گیا، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، جائز خواہشات سے روک کر، حلال خواہشات سے روک کر. پھر یہ گندگی صاف ہوئی تو پھر تراویح میں 40 سجدے کروا کے اللہ کے انتہائی قربوں کے مقام پر اس کو پہنچایا گیا. اور قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر اور سنا کر اس کو اللہ پاک سے ملاقات کروائے گی. تو تراویح کا عمل یہ اللہ کی قرب اور ملاقات کا عمل ہے. دو چیزیں ہیں تراویح کے اندر: سجدوں سے اللہ کا قرب اور تلاوت سے اللہ کی ملاقات. یہ تربیت کا سامان ہے رمضان. جس نے رمضان کا دن میں حق ادا کر دیا اور رات میں حق ادا کر دیا تو ایک مہینہ اس کی زندگی کی تربیت کر کے رکھ دے گا. جی. اور جس طریقے سے رمضان یہ عبادات کے راستے سے اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہی یہ رمضان بندوں کی خبر گیری کے راستے سے بھی قرب حاصل کرواتا ہے. اللہ کا قرب اور زندگی کی تربیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا؟ آپ کے غلاموں کا رمضان کیسا تھا؟ آپ کے غلاموں کے غلام کا رمضان کیسا تھا؟ اور آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا رمضان کیسا تھا؟ کہ جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بعد میں آنے والے عبادات کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے، وہیں پر اللہ کے بندوں کی خبر گیری سے بھی غافل نہیں ہوتے تھے. اس لیے کہ اس مہینے کو جہاں دوسرا نام دیا گیا، وہی ایک نام اس کا شہر المواسات ہے.
یہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ بندوں کی غمخواری کا بھی مہینہ ہے، اللہ کے بندوں کی خبر گیری اور غمخواری۔ رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تیز آندھی کی رفتار سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الريح المرسلہ، کہ جس طریقے سے آندھی جب چلتی ہے تو کوئی رکاوٹ اس کو روکتی نہیں ہے، وہ اپنا راستہ پاس کر کے نکل جاتی ہے، اس طریقے سے رمضان میں اللہ کے نبی کی سخاوت ہوتی ہے۔ کوئی حال آپ کو مانع نہیں ہوتا تھا سخاوت کرنے سے، بندوں کی ضرورت کی پورا کرنے سے۔ جی تو رمضان جیسا گزرے گا ویسا پورا سال گزرے گا۔ رمضان میں مسجدوں میں جیسے وقت گزارو گے اور جیسے اپنے رویے پیش کرو گے ویسے ہی رویہ رمضان میں بھی رمضان کے بعد میں بھی رہے گا۔ سوق المصلین کا مصلاح ہوں، کہ مسلمانوں کے بازار ایسے ہوں گے جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ انسان مسجدوں میں جو کرے گا بازاروں میں بھی وہی کرے گا، مسجدوں میں جو کرے گا کاروبار میں بھی وہی کرے گا، مسجدوں میں جو کرے گا وہ معاملات میں بھی وہی کرے گا، مسجدوں میں جو رویہ اختیار کرے گا باہر کی معاشرت بھی اس کی ویسی رہے گی۔ دین صرف مسجدوں میں عبادات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے جی، بلکہ اس رمضان میں مسجد کے اندر اور باہر کی زندگی میں اپنے رویے کو بھی صحیح کرنا، اپنی معاشرت کو بھی صحیح کرنا، اپنی تکلیفوں سے دوسروں کو بچانا، ایذا رسانیوں سے دوسروں کو بچانا۔ جی تو حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے بازار ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں۔ بہت جامع حدیث ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے جی، کہ مسجدوں میں جو انداز سے یہ لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے بازار بھی اس کا ویسی ہوگا، اس کے معاملات بھی ویسی ہوں گے۔ اور اگر مسجدوں میں یہ ایثار اور قربانی کے ساتھ چل رہا ہے تو باہر کی زندگی میں بھی، بازار کی زندگی میں بھی ایثار اور قربانی اس کے اندر آئے گی جی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دوسروں کی ایذا رسانی کے خوف سے پہلی سب کو چھوڑ دے تو اللہ پاک اس کو ڈبل پہلی سب کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اپنی ایذا رسانی سے مسلمان کو بچانا، نیکیوں کے شوق میں انسان دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا گناہ اس کی صف اول کے ثواب کو ختم کر دے رہا ہے، اور صف اول کی قربانی دینا اس وجہ سے تاکہ میری وجہ سے میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، یہ اس کو ڈبل صف اولا کا ثواب دے رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہی نہیں ہم لوگ، تو یہاں جو تکلیف دے رہا ہے صف اول میں وہ باہر بھی تکلیف دے گا مسلمانوں کو۔ اس کے رمضان نے اس کی تربیت نہیں کی ہے۔ سوق المصلین کا مصلاح، کہ مسلمانوں کے بازار بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ بڑی عجیب حدیث ہے یہ۔ مسجدوں میں جیسے رہیں گے ویسی بازار کی زندگی بنے گی، بازار کی زندگیوں کی تشکیل مسجدوں کے طرز عمل سے ہوگی۔ شکل جو بنے گی باہر کی زندگی مسجدوں کے طرز عمل سے جی۔ تو یہ دوسروں کو نفع پہنچانے کا مہینہ ہے، شہر المواسات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ دن میں روزہ رکھتے رمضان میں، اور شام میں کوئی سائل آیا تھا افطاری کا سامان جو تیار کیا ہوتا تھا سب اٹھا کر دے دیتے تھے، اور بغیر افطار کیے ہوئے دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیتے۔ یہ ہے بندوں کی ضرورت کا خیال۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے دسترخوان پر 500 لوگوں کو روزہ افطار کراتے تھے جی۔ تو امت کی ضروریات کا بھی تفقد کریں، صرف وہ اپنے سجدوں میں خدا کو نہ تلاش کریں، اللہ کے بندوں میں خدا کو تلاش کریں۔ اللہ کے بندوں میں خدا چھپا ہوا ہے، یہ بڑا مختصر راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اس لیے ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ عبادات کے قبول ہونے کے لیے بڑے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خدمت ایک ایسا راستہ ہے جس میں کم اخلاص پر بھی اللہ پاک قبول کر لیتا ہے خدمت۔ عبادت میں زیادہ اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، خدمت میں
تھوڑا بہت 19-20 بیرا اللہ قبول کر لیتے ہیں خدمت کو. ہاں بہت سستا سودا ہے. رمضان میں ہم تفقد کریں, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, ذرا سی جائزہ لیں ہم. بہرحال واقعات کا وقت تو نہیں ہے, بہت سارے واقعات ہمارے شہر عزیز کے ہیں, کتنے ضرورت مند ہے اندازہ ہوتا ہے ان واقعات سے. رمضان کے مبارک مہینے میں بھی شام میں یہ اور ان کے اولاد دسترخوان پر اس انتظار میں رہتی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ آئے اور ہمارے دسترخوان پر افطاری کا انتظام کر کے جائے. ہمارے شہروں میں بھی, شہر میں ایسے مکانات دیکھنے میں آئے. وہ شہر کے کنارے کے محلے نہیں, بلکہ ہمارے 20 شہروں میں ایسی بیوہ عورتیں ہیں جن کے شوہر برسوں سے انتقال کر گئے, وہ انتظار میں رہتے ہیں کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آ جاؤ. کھانے پینے کی لائن کی ضرورت, کپڑے لتے کی لائن کی ضرورت. اس ماہ مبارک میں اسی وجہ سے بہت سارے مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے, اتنا اہم رکن ہے کہ زکوٰۃ کو اللہ پاک نے نماز کے ساتھ میں 32 مقامات پر جو ہے ذکر فرمایا ہے. جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہیں لگے ہاتھ اللہ پاک نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے 32 مقامات پر. اور نماز کے علاوہ الگ سے 82 مقامات پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. جو آدمی زکوٰۃ میں کٹوتی کرتا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, تو وہ اللہ کے 82 احکامات کو توڑتا ہے یا اس میں کوتاہی کرتا ہے. کوئی آدمی نماز کا بہت پابند ہے, بہت اہتمام کرتا ہے, لیکن زکوٰۃ کی پوری ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا ہے, تو اس کی نماز کی ادائیگی بھی قبول نہیں اللہ کے یہاں پر. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل زکوٰۃ کے اندر حدیث نقل کی ہے, لا صلاۃ لمن لم یزکی, کہ کوئی آدمی نماز کا پابند ہو, اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے, صاحب نصاب ہونے کے باوجود. صاحب نصاب ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کر, نماز کہا کہ اس کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کریں گے. 32 جگہ پر جہاں پر اللہ پاک نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ, وہیں پر اللہ پاک نے کہا کہ ویؤتون الزکوٰۃ. کہا اقیموا الصلاۃ, کہا وآتوا الزکوٰۃ, کہا والمقیمین الصلاۃ, کہا والمؤتون الزکوٰۃ. 32 مقامات. نماز اور زکوٰۃ کا بہت گہرا جوڑ ہے, چولی دامن کا تعلق ہے. جب اللہ پاک نے قرآن میں زکوٰۃ کو الگ نہیں کیا, ساتھ بیان کیا, تو اگر دونوں کی ادائیگی میں کوئی تفریق کرے گا تو اللہ پاک اس کے فریضے کو بھی قبول نہیں کریں گے. کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے, تو اللہ پاک نے کہا کہ ہم نماز بھی نہیں قبول کریں گے. 2 نعمتیں دی اللہ پاک نے, جان کی نعمت اور مال کی نعمت. نماز کے ذریعے سے انسان اپنے جان کی نعمت کا شکرانہ ادا کرتا ہے, اور زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی نعمت کا شکرانہ ادا کرتا ہے. زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے آتے ہیں. جی, زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے, زکوٰۃ کا اثر ہے. جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے اس مال میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے, برکت بھی ہوتی ہے. زکوٰۃ کا دوسرا ترجمہ برکت بھی ہے, برکت بھی ہوتی ہے. برکت کا مطلب بڑھنا نہیں ہوتا ہے, برکت کا مطلب ہے فائدہ مند ہوتا ہے. جی, زکوٰۃ کا ایک معنی پاک کرنے کی بھی ہوتے ہیں. زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے. 2.5 روپیہ ادا کر لیا 100 میں سے, تو 97.5 پاک ہو گیا, یہ وائٹ منی ہو گیا, وائٹ منی. جی, انکم ٹیکس تو نہیں بھرتے ہیں نا, تو وہ کالا دھن رہتا ہے. کالے دھن پہ کبھی بھی ریٹ پڑ جاتی ہے. تو زکوٰۃ جو بندوں کا حق ہے, جب اس کو نہیں دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کبھی بھی آفت آ جاتی ہے مال پہ. اسی لیے حدیث میں کہا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ. خشکی تری میں جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے, اس کی زکوٰۃ روک دی گئی ہے, یا تو پوری نہیں دی گئی ہے یا پوری روک لی گئی ہے. جی, اس پر ریٹ پڑ گئی ہے, اللہ کی طرف سے آفت آ گئی ہے, کیونکہ وہ کالا دھن ہے تمہارے پاس.
زکوٰۃ جب مال جب زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچتا ہے تو ایٹومیٹکلی خود بخود غیر اختیاری طریقے سے اس میں 40واں حصہ غریبوں کا حق آ جاتا ہے. اس پہ 40ویں حصے پہ، ہاں نصاب کے 40ویں حصے پہ تمہارا کوئی حق ہے ہی نہیں. ہاں غریبوں کا حق ہے، مستحقوں کا حق ہے، اس کو جلدی سے علیحدہ کر کے پہنچانا ضروری ہے. ہاں ورنہ اگر اس کو پورا علیحدہ نہیں کیا یا کچھ حصہ اس کا بچ گیا، ہاں تو وہ باقی کو ہلاک کر کے چھوڑے گا. جی، اور باقی مال کو گندا کر دے گا. 2.5 روپے میں سے 2 روپیہ 40 پیسہ آپ نے ادا کیا، 10 پیسہ بچ گیا، پھر 10 پیسہ کیا کرے گا؟ یا تو 97.5 کو ہلاک کر دے گا، اور یہ اس کو ناپاک تو کر ہی دے گا، اس کو گندا کر دے گا. مال کی برکتیں نکل جائے گی، گندا ہو جائے گا. غالباً مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مال میں اللہ کا حق ادا کر دیا جائے یا حق ادا نہ کیا جائے، اس میں اللہ کے بندوں کا حق باقی ہے، اللہ کا حق باقی ہے زکوٰۃ کے نام پہ. تو یہ مال جب اندر جائے گا تو یہ مال گندا ہے، تو اندر جا کر گندے خیالات پیدا کرے گا. یہ مال اندر جاوے گا، ہاں تو گندا خون بنے گا، گندے خون سے گندے خیالات بنیں گے، اور گندے خیالات سے گندے عمل وجود میں آئیں گے. عیاشی کے، زنا کے خیالات پیدا ہوں گے، ہاں بدنگاہی پیدا ہوگی اس مال سے. یہ اور اس کی اولادیں، ہاں اولادوں میں اطاعت نہیں آئے گی، یہ مال برکت والا نہیں رہے گا. اولادیں استعمال کرے گی، ان کی زندگیوں میں اطاعت نہیں آئے گی، بغاوت آئے گی. جی، اور زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اللہ کے بندوں کی ضرورتیں بڑھ کر پوری ہے. زکوٰۃ تو یہ کم سے کم نصاب ہے. ہاں اعلیٰ نصاب کیا ہے؟ اعلیٰ نصاب تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. ہاں کہ کیا خرچ کریں، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، اے نبی جی کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دو کہ اپنی ضرورت کے پرتہ رکھ لو، ضرورت سے زائد سب خرچ کر دو. یہ سب سے اعلیٰ نصاب ہے، یہ بندگی کا سب سے اونچا ثبوت ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جو ہم نے بندگی کا اقرار کیا ہے، انسان زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس بندگی کا ثبوت دیتا ہے، اس غلامی کا ثبوت دیتا ہے. سب سے اونچا ثبوت یہ ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے میں، باقی سب اللہ کے بندوں میں، اللہ کے دین کی ترقی میں لگا دے، اسلام کے فروغ میں لگا دے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. یہ ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب. تو 40واں حصہ زکوٰۃ کا یہ منیمم ہے، اس سے کمی تو بالکل ہاں بندگی کے خلاف ہے، غلامی کے خلاف ہے. ہاں یہ اپنی غلامی کا ثبوت دینے میں ناکام ہے جو کٹوتی کر رہا ہے زکوٰۃ میں، کسی بھی طریقے سے، ہیلے بہانے سے بھی لوگ کرتے ہیں. ہاں رمضان آنے سے پہلے رقم کو ایسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ مفتی فتویٰ دیتا ہے زکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ ساقط ہو گئی اتنی مقدار میں. ہاں لیکن اللہ کے یہاں پر فیصلے دلوں کی نیت پر ہے. تم نے زکوٰۃ بچانے کے لیے انویسٹمنٹ کیا ہے، پیسہ موٹر سائیکل خریدی ہے یا کائے کے لیے، وہ تو دلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا. مفتی تمہارے ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ دے گا، لیکن اللہ دلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا. ہاں اللہ دلوں کی کیفیت کو ہاتھ میں لگائے ہوئے دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ تمہارے دلوں کو جھانک رہا ہے. جی، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے بندوں کی خبر گیری کرنا ایک عنوان ہے. ہاں تاکہ ہمارے اندر مواسات پیدا ہو. اور شہر المواسات، رمضان کا مہینہ غمخواری کا ہے، خبر گیری کا ہے، ایک عنوان ہے زکوٰۃ. جی، زکوٰۃ سے بھی آگے بڑھیں، عطیات کے ذریعے سے ہم تعاون کریں، غریبوں کا، دینی مدارس کا عطیات کے ذریعے سے تعاون کریں. عطیات کی رقم کتنی آتی ہے؟ 2% بھی نہیں آتی ہے مدارس. ابھی ہم صرف زکوٰۃ کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ بھی ادھوری ہوتی ہے پوری ہوتی ہے. بس بولے مولانا 10، ہاں ابھی کل ہی جو ہے 10 روزہ ہو گیا، سب ختم ہو گیا، بس 27,000 نکلتی تھی، بولے ہو گئی. تو یہ کم سے کم مقدار ہے جو ہے 40واں حصہ ہے. اعلیٰ نصاب تو یہ ہے کہ ضرورت کے پرتہ رکھ لو، باقی سب اللہ کے راہ میں لگا دو. جی، زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہیں.
زکوٰۃ صرف وہ 6 قسموں کے مالوں میں، اس کے علاوہ میں نہیں۔ سونا، چاندی، مال تجارت، کیش رقم، یہ 4، اور مویشی اور پیداوار، یہ 2 6، یہ 2 کو چھوڑ دو۔ سونا، چاندی اور نقد رقم اور مال تجارت۔ سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، ڈلے کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، برتن کی بھی شکل میں ہو، اس میں زکوٰۃ ہے، استعمال ہوتا ہو نہ ہوتا ہو۔ سونا چاندی میں ہر حال میں زکوٰۃ ہے۔ تیسری چیز ہے نقد رقم۔ سونا چاندی اور نقد رقم، یہ تینوں چیزیں کسی بھی مقصد کے لیے رکھی ہو، کتنی جو کسی بھی ضرورت کے لیے رکھی ہو، اگر یہ نصاب کے برابر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ صرف سونا اور سونے کے ساتھ چاندی اور مال تجارت اور نقد رقم نہ ہو، باقی 3 قسموں کے مال نہ ہو، تو پھر اس کا نصاب 7.5 تولہ ہونا ہے۔ وزن کا اس کا وزن دیکھا جائے گا، وزن کے اعتبار سے اس کا نصاب طے ہے 7.5۔ اس میں 1 گرام بھی کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہے، وہ نصاب پورا نہیں ہوا، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر سونے کے ساتھ چاندی کا کچھ حصہ ہے، یا سونے کے ساتھ میں کیش رقم کا کچھ حصہ ہے، یا سونے کے ساتھ میں چوتھا مال تجارت اس کا کچھ حصہ ہے، تو پھر اب جو ہے 7.5 تولہ وزن نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی، اتنے تک پہنچ رہے گی نہیں۔ 750 روپیہ تولہ چاندی ہے اس وقت میں، تو 52.5 تولہ چاندی کی تقریباً قیمت 40,000 ہوتی ہے غالباً، لگا لینا حساب۔ 7.5 کو 52.5 سے ضرب دے دینا تو 40,000 کچھ نکل رہا ہے، تو 40,000۔ تو صرف سونا ہے تو 7.5 تولے کا وزن، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں تھوڑی بھی ہے، 1/2 گرام بھی چاندی ہے، یا 1 پیسہ بھی سلک زائد بچا ہے نا، تو اس کے ساتھ مل کر پھر جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آ جائے گی، اس کے اندر پھر قیمت دیکھی جائے گی۔ چاندی ہے تو اس میں 52.5 تولہ وزن ہے، اور کیش رقم ہے مال تجارت ہے تو وہی 52.5 تولہ چاندی، انہیں 40,000 کے آس پاس یہ کی رقم ہونا ہے، مال تجارت ہونا۔ تو کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہو، قرض کو چھوڑ کر قرض کی ادائیگی کے لیے رکھا ہو تو اتنا مائنس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حج کے لیے رکھا ہو تو بھی زکوٰۃ ہے، بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہو، خود کی شادی کے لیے رکھا ہو تو بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں، کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہو، کسی بھی ضرورت کے لیے رکھا ہو، قرض کی ادائیگی کے علاوہ قرض کی ادائیگی کے لیے رکھا ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس مقصد کے لیے یہ نصاب والے مال ہے اس میں زکوٰۃ ہوگی ہر حال میں، کتنی بھی اہم ضرورت کے لیے رکھا ہو زکوٰۃ ہے اس میں۔ حج کے لیے رکھا ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، تو دوسری ضرورت ہے تو سب اس سے نیچے کی ہے۔ ہاں، قرض معاف ہے، قرضوں کے لیے رکھا ہو تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال تجارت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ مال تجارت، ہاں، اس میں 3 باتیں یاد رکھو۔ مال تجارت اس کو کہتے ہیں کہ جس مال کے خریدتے وقت اس میں تجارت کرنے کی نیت ہو، خریدتے وقت ہی نیت ہو، خریدنے کے بعد نیت نہیں ہوئی ہو، خریدتے وقت کہ میں اس میں تجارت کروں گا اس لیے خرید رہا ہوں، ایک۔ دوسرا، پکی نیت ہو، خریدتے وقت تو تجارت کی پکی نیت ہو کہ تجارت ہی کروں گا، یہ نہیں کہ میں لے رہا ہوں، اگر نفع آ جائے گا تو نفع کے ساتھ بیچ دوں گا، نہیں تو رکھ لوں گا، استعمال کر لوں گا، یہ تذبذب والی نیت ہے، ایسی نیت نہ ہو، یہ مال تجارت نہیں اگر ایسا خریدا ہے تو۔ مال تجارت کی پکی نیت، اس کو ہر حال میں جو اس کو بیچنا ہے، اس سے نفع حاصل کرنا ہے، 2۔ اور تیسری بات یہ ہے مال تجارت میں کہ آخری تک وہ نیت باقی بھی ہو، یہ نہیں کہ پکی نیت کے ساتھ خریدا اور اس کے بعد میں اسے ایسا لگا کہ نہیں یار اس کو استعمال کر لوں گا، نہیں بیچوں گا، بیٹے بیٹی کی شادی میں استعمال کر لوں گا، تو اب یہ جیسی نیت بدلی ویسی یہ مال تجارت نہیں رہا، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے جی۔ ہاں، تو جو مال خریدا ہو تجارت کی نیت میں اس میں زکوٰۃ ہے۔ مال وراثت میں آیا ہو تو یہ خریدا نہیں ہے، وراثت میں آ گیا، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مال تجارت وہ ہے جسے خریدا جائے اور تجارت کی نیت سے خریدا جائے اور پکی نیت سے خریدا جائے اور خریدنے کے بعد نیت آخر تک باقی بھی ہو، وہ مال تجارت ہے۔ اتنی باتیں یاد رکھو، 4 باتیں، جس کو خریدا جائے، تجارت کی نیت سے خریدا جائے، پکی نیت سے خریدا جائے، اور خریدنے کے بعد نیت باقی بھی ہو آخری تک، برقرار رہے نیت پر۔ ہاں، یہ 4 باتیں جس میں وہ مال تجارت ہے۔
خریدا نہیں ہے، دوسرے ذرائع سے آیا ہے، ہاں پھر اس میں تجارت کی نیت بھی کر لو تو مال تجارت نہیں ہے۔ ہاں جب ایک بار بیچ کے دوسری چیز خریدے گا جب مال تجارت بنے گا۔ کوئی کسی نے ہدیہ دے دیا پلاٹ آپ کو، کوئی دیتا ہوتا نہیں ہے لیکن دے دیا تو اس میں تجارت کی نیت بھی کر لیا تو وہ مال تجارت نہیں ہے، وراثت میں آ گیا، کسی نے وصیت کر دیا، پلاٹ ہی نہیں کوئی دوسری چیز بھی۔ ہاں تو جو خریدا ہو وہی مال تجارت بنے گا آگے جا کے، جو خریدنے کے علاوہ دوسرے ذرائع سے آیا ہو، ہاں اس میں نیت بھی ہو جائے تو مال تجارت نہیں بنے گا، تجارت کی نیت کرنے کے بعد بھی۔ تو مال تجارت کا میں نے بہت آسان ڈیفینیشن بتا دیا۔ مال تجارت میں دوسری بات یاد رکھیں کہ اس کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے، قیمت خرید کیا ہے وہ تم جانو، جس قیمت میں بیچو گے اس قیمت پر زکوٰۃ ہے۔ جی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں ریٹیل میں آپ بیچ رہے ہو تو ریٹیل میں، آپ ہول سیل کے بیوپاری ہو تو ہول سیل میں جو آپ کے پاس سے بکے گا وہ قیمت، آپ جو ریٹیل کے دکاندار ہو تو ریٹیل میں جو آپ کے پاس سے بکے گا وہ قیمت، تو جو آپ کے پاس سے بکے گی اس قیمت پر زکوٰۃ۔ آپ ہول سیل بیچتے ہو تو ہول سیل میں آپ کے پاس سے کتنے کی بکے گی اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ ریٹیل میں بیچتے ہو تو اب کوئی نفع کم زیادہ ہوتا ہے، ہاں کبھی جو ہے نفع میں بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے، 10 روپے کی چیز ہے وہ 15 روپے سے لے کر 50 تک آپ بیچتے ہو، جیسا گراہک آتا ہے ویسا آپ گلے میں پہناتے ہو، رہتے نا گراہک دیکھ کے ہم پہناتے ہیں، تو پھر اس میں کیا کون سی قیمت لگائیں، تو اس میں دیکھ لو 15 سے 50 کے بیچ کا آنکڑا نکال لو، ہاں اس کے اعتبار سے حساب کر لو۔ بہرحال تو اس میں اشکال زیادہ ہوتا ہے، ہاں لوگ سوچتے کہ یار نفع کے ساتھ نکالنا پڑے گا، اور اگر اس میں بھی بھاری پڑ رہا ہے تو میرے پاس آ جانا، اس کا بھی طریقہ بتا دوں گا۔ ہاں کہ نفع کے ساتھ آپ کو نہیں دینا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتا دوں گا۔ جی وقت تو نہیں ہے تو یہی بتا دیتا، کوئی ایسا جو ہے وہ ڈھکا چھپا طریقہ نہیں ہے وقت کی وجہ سے۔ جی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں بلکہ زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنے کے لیے آپ جو ہے اسلامی مہینے کی ایک تاریخ طے کیجئے۔ ایک تو اسلامی مہینہ ہونا چاہیے، انگریزی مہینوں کے حساب سے سال اگر آپ پورا کرو گے تو وہ جو ہے اردو مہینہ جو ہوتا ہے وہ 11.5 دن چھوٹا ہوتا ہے، 33 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ آپ کے مال میں بچ جائے گی، اس لیے اسلامی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ جو ہے دی جائے گی۔ اور اسلامی سال کی کوئی تاریخ حساب کتاب کے لیے طے کیجیے، مثال کے طور پہ 5 رمضان یہ آپ نے تاریخ طے کر لی، اب ہر سال یہ 5 رمضان کی تاریخ یاد رکھو، 5 رمضان کی تاریخ کو آپ کے دکان کے مال کا حساب کرنا ہے، آپ کے سونے چاندی اور زیورات کی قیمت 5 رمضان کی دیکھنا ہے، اس سے ایک دن پہلے کیا تھی، ایک دن بعد کیا تھی، کم تھی زیادہ تھی، اس کو نہیں دیکھنا ہے، اس تاریخ میں جو قیمت ہے سونے چاندی کی اسی قیمت کے اعتبار، اور اس تاریخ میں آپ کی دکان میں جتنا اثاثہ ہے اور جتنا کیش آپ کی ملکیت میں وہ ملا کر مجھے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ کچھ لوگ کی دکان میں مال آتے ہی آتا ہی رہتا ہے، روزانہ گھٹے بڑھتے ہی رہتا ہے، ہاں تو آپ کو پریشانی ہوگی، ہاں کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ بھی نکال لو تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کم نکالنے میں آ جاوے تو آپ کا نقصان ہے اس کے اندر، ہاں زکوٰۃ آپ کے مال میں باقی رہ جائے گی۔ اس لیے آپ چاہے 5 رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکالنا شروع کر لو، 5 رمضان کے بعد پورا رمضان نکالتے رہو، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کے مال کے حساب کی ایک تاریخ آپ نے طے کر لی ہے 5 رمضان، آپ چاہے وہ 5 رمضان کو جمعہ کا دن ہے، چاہے اتوار کا دن ہے، چاہے کوئی دن ہے، مشغولی کا دن ہے، آپ اس دن وقت نکال کر اپنا پورا مال جو ہے شمار کرو اسی تاریخ میں۔ ہاں زیادہ دے دیا ہے اس سے پہلے زیادہ ادائیگی ہوگی کوئی بات نہیں، جو زیادہ ہوگی وہ اگلے سال میں کاؤنٹ ہو جائے گی۔ جو زکوٰۃ دیتے بغیر حساب کے زکوٰۃ دیتے گئے بعد میں حساب کرے تو آپ کو پتہ چلا ارے زیادہ نکل گئی، تو آپ اس کو چاہے تو نفل زکوٰۃ مان لو یا اس کو آئندہ سال کے اندر جو اس کو شمار کر لو کہ آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار ہو جائے گی، وہ چاہے اسی سال کی نیت سے دیا ہو لیکن آئندہ سال میں شمار ہو جائے گی۔ جی کن مستحق رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ اور کس کو نہیں دے سکتے، آخری بات کہہ کر ختم کر دیتا ہوں، 2 منٹ اوپر ہو رہے ہیں یہ گھڑی کے حساب سے۔ رشتہ داروں میں دینے میں بہت کنفیوژن رہتے، لوگ بولتے بھائی کو دے سکتے کیا، بھانجے کو دے سکتے کیا، داماد کو دے سکتے کیا، بہو کو دے سکتے کیا، ہاں تو اتنی ساری رشتہ داریاں، اس کی تفصیل جو ہے بہت لمبی چوڑی ہے، میں جو بات بتا دوں گا اس کو ذہن میں رکھیں، کن کو نہیں دے سکتے ہیں وہ بتا دوں گا،
بس وہ ذہن میں رکھیں. تو کس کو دے سکتے ہیں وہ خود آپ سمجھ جاؤ گے. ہاں تو دو قسموں کی رشتہ داریوں میں جو ہے زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے تو. مستحق ہے تب بھی. ایک وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے, ایک رشتہ تو یہ ہو گیا, میاں بیوی نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو. دوسرا جن سے آپ کا جننے جنانے کا رشتہ ہو, جننے جنانے کا تعلق ہو, ان کو نہیں دے سکتے. کیا مطلب؟ جن لوگوں کو آپ نے جنا ہے اور آپ کے جنے ہوئے نے جن کو جنا ہے, انہیں پیدا کیا ہے, ہاں یہ قیامت تک سلسلہ یہ جو چلتے چلے آئے گا. جن کو آپ نے جنا ہے یا آپ کے جنے ہوئے نے جن کو جنا ہے آگے تک, ان کو آپ نہیں دے سکتے. اور اوپر جنہوں نے آپ کو جنا ہے اور آپ کے جننے والوں کو جنہوں نے جنا ہے, ہاں آپ کو جنا ہے آپ کے اماں ابا نے, اور ان کو جنا ہے آپ کے دادا دادی نانا نانی نے, ہاں اور اوپر تک ان کو جنہوں نے جنا ہے اوپر تک, یہ حضرت آدم حضرت حوا تک چلے جائیں, یہ سلسلہ اوپر تک چلے آدم و حوا تک. بس یہ اوپر کے سلسلے کو نہیں دے سکتے. ادھر نیچے یہ قیامت تک کا سلسلہ اس کو نہیں دے سکتے, اور اوپر آدم اور حوا تک کا سلسلہ جننے جنانے کا جن کو رشتہ ہے. تو جن کو آپ نے جنا ہے یا آپ کے جنے ہوئے نے جن کو جنا ہے, اور دوسرا جنہوں نے آپ کو جنا ہے اور آپ کے جننے والوں کو جنہوں نے جنا ہے اوپر تک, ان کو نہیں دے سکتے, ان کے علاوہ سب کو دے سکتے. اب اس کی تفصیل بعد میں پوچھ لینا. جی سگے بھائی, بھانجے, بہو, داماد, یہ سب اس میں نہیں آئیں گے, ان سب کو دے سکتے. بہو کو بھی دے سکتے, داماد کو بھی دے سکتے, سگے بھائی اور سگی بہن کو بھی دے سکتے, بھتیجے بھتیجی بھانجے بھانجی کو بھی دے سکتے, ساس کو بھی دے سکتے, سالی کو بھی دے سکتے, سب کو دے سکتے. بعد میں اس کی تفصیل پوچھ لینا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.